تو عذاب قبر سے بچنے کے لیے اللہ پناہ دے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے قبر کا عذاب، کہ وہاں نہ باپ آئے گا بچانے کے لیے، نہ ماں آئے گی، قبر میں ہم نے اکیلے ہی جانا ہے، کسی نے دوسرے نے ساتھ نہیں جانا ہے۔ لہٰذا ایسی جگہ کا انتخاب کرو استنجا کے لیے کہ جہاں آپ کے کپڑے پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ رہیں۔ اور دوسری یہ غالباً دو چیزیں میں نے بیان کر دی، یعنی ایک تو اپنے آپ کو چھپانا کسی دور جگہ یا ایسی جگہ کہ جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے، اور دوسرا ادب یہ بیان ہو گیا کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ چھینٹے نہ پڑ سکے، اور تیسری یہ ہے کہ بیت الخلاء کے اندر ایسی چیز نہ لے کر جایا جائے کہ جس کے اوپر اللہ کا کوئی نام لکھا ہوا ہو۔ چنانچہ ابن حبان نے اور حاکم نے اور بلکہ الاربعہ یعنی بخاری اور مسلم کے سوا باقی صحاح اربعہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی اتار لیتے تھے، کیونکہ آپ کی جو انگوٹھی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ آپ کی انگوٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو چونکہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ناموں والی کوئی بھی تحریر ہو اگر تو اس کو آپ اتار لیں، انگوٹھی ہے تو اس کو اتار لیں۔ اگر کوئی تعویذ ایسا ہے کہ جس کے اوپر باہر لکھا ہوا ہے باہر، تو اس کو اتارنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی تعویذ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اندر اور اوپر سے بند ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور انگوٹھی اتار کے آپ اپنے جیب میں ڈال سکتے ہیں کہ سامنے نظر نہ آئے کہ بے ادبی ہے اللہ کے نام کی۔ تو یہ چیز آداب میں بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر چوتھی چیز کہ پوری صحابہ نے، پوری جماعت نے، روى الجماعت عن انس، جماعت نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو اس سے پہلے یعنی داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، کیا اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث، یعنی خبیث مرد جنوں سے اور خبیث فیمیل جنات سے، یعنی جنوں اور جننیوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ خبیث سے مراد ہے یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، جو کافر جنات ہیں، ان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اگر یہ دعا پڑھ کے آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں جو موجود جنات ہیں انہیں اندھا کر دیتا ہے اور وہ پھر دیکھ نہیں سکتے، اور اگر یہ دعا نہ مانگی جائے اور ایسے ہی داخل ہو جائے تو پھر وہ دیکھتے ہیں اور وہ ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو دیکھو کتنی اہم بات ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے، اور یا کتنے ہیں جو اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو الفاظ کتنے ہیں، کوئی لمبی دعا نہیں ہے سرکار نے بتائی، بلکہ چند الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، بس یہ کہنا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ تو یہ دعا جو بھی سن رہے ہیں میرے اس پروگرام کو، میری گفتگو کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو خدا کے لیے زبانی یاد کر لیں۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یہ دعا، یہ سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔ اور پانچواں ادب
بیت الخلاء میں جانے کا یہ ہے کہ آپ قبلہ کی طرف نہ رخ کر سکتے ہیں، نہ قبلہ کی طرف پشت کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا تستدبروا القبلۃ ولا تستدبروها ولکن شرقوا او غربوا، فرمایا کہ قبلہ کی طرف نہ رخ کرو اور نہ قبلہ کی طرف پشت کرو، بلکہ شرقن غربن ہو جاؤ، مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ یہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو اس لیے کہا کہ یہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، اور وہاں جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے۔ مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ جو ہے، کعبۃ اللہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، تو یعنی ادھر ہے، ساؤتھ کی طرف ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، یعنی ادھر یا ادھر کر لو۔ تو جہاں بھی کوئی آدمی رہتا ہے، وہ مشرق میں رہتا ہو، مغرب میں رہتا ہو، جنوب میں رہتا ہو، شمال میں رہتا ہو، یا ان کے بیچ میں رہتا ہو، تو اسے بہرحال قبلہ کی طرف نہ رخ کرنا جائز ہے ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے، یعنی بول و براز کرتے ہوئے، پخانہ و پیشاب کرتے ہوئے، اور نہ قبلہ کی طرف وہ پیٹھ کر سکتا ہے۔ اور اتنا ضروری ہے کہ 45 ڈگریز سے زیادہ اس کا رخ مڑا ہوا ہو قبلہ سے۔ جب اس کا اتنا رخ مڑا ہوا ہوگا تو پھر نہ قبلے کی طرف پشت ہو سکتی ہے اور نہ قبلے کی طرف منہ ہو سکتا ہے۔ تو 45 ڈگری، اور نماز کے اندر بھی قبلہ رخ ہونے کا یہی قانون ہے کہ اگر اس کا رخ ایگزیکٹلی قبلہ سے 45 سے زیادہ دائیں یا بائیں پھرا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر ودن 45 ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ قبلے کا اہتمام ہے، یہ قبلے کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بات سمجھائی، سکھائی ہے کہ خدا کے گھر کا احترام کرو۔ اور یہ جو کہ ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اور یہاں جو مکانات ہیں یہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں، کوئی آدمی اپنی طرف سے نیا تو کھڑا کم ہی کرتا ہے، میرا خیال ہے لاکھوں میں کوئی ہوگا جو شاید اپنی لینڈ خرید کے تو وہاں مکان بنائے، کوئی بہت بڑا ہی کوئی لینڈ لارڈ ہو، لیکن 99.9 جو لوگ ہیں وہ تو بنے بنائے مکان خریدتے ہیں۔ تو ان میں جو ٹائلٹس بنی ہوتی ہیں وہ آلریڈی انہوں نے اپنے طریقہ کار کے مطابق بنا دی ہیں، تو اس میں قبلے کا کوئی تعین نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ مکان نیا خریدیں یا کسی مکان کے اندر آپ اگر کرایہ دار کے طور پر جا رہے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ جو ٹائلٹ ہے ان وچ سائڈ از اٹ، کہ اگر اس میں آپ بیٹھیں تو آر یو فیسنگ قبلہ آر یو آر بیکنگ قبلہ۔ اگر آپ فیس کر رہے ہیں یا بیک کر رہے ہیں تو آپ گناہ کما رہے ہیں، اور یہ بڑا گناہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے غالباً 5 بیان کر دی یہ چیزیں، تو چھٹی بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ممنوع ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ اپنے کپڑوں کو بچانا پیشاب کے چھینٹوں سے مشکل ہو جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار احادیث کے مطابق کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بول فرمایا تھا۔ اس کے سوا پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر بول فرمایا ہو، بلکہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما،
میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا لا تبل قائمن، آئندہ کھڑے ہو کر نہیں کرنا. پھر کہتے ہیں اس کے بعد ما بل تو قائمن بعد ذالک قط، پھر میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. تو ترمذی میں حدیث ہے، جناب عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے من حدثکم، جو تمہیں یہ بتائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ، جو تمہیں یہ بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو مت اس کی بات مانو. ما کان یبول الا قاعدا، آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی بول فرماتے تھے. تو یہ بھی استنجا کے آداب میں سے ایک ادب ہو گیا کہ کھڑے ہو کر نہیں. یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. اور بدبختی یہ ہے کہ آج یہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے، اور مسلمانوں نے بلکہ لباس ایسے پہن لیے ہیں، وہ جو انہوں نے ٹروزر ڈالی ہوتی ہے وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہے، تو وہ بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے پھر وہ کھڑے کھڑے ہی بول کر دیتے ہیں. تو یہ چیز دین کے خلاف ہے، ہمارے طریقے کے خلاف ہے، یہ ناپاک لوگوں کا طریقہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ اگر کہیں بامر مجبوری کے کوئی اور جگہ نہیں دستیاب ہو رہی، ایسے میں اگر کوئی کسی کو کھڑے ہو کر کرنا پڑ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور اس میں اس کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی چھینٹا اس کے جسم پر نہ پڑے، اس کے کپڑوں پر نہ پڑے. وہ انگریز ہیں جن کو پاکی ناپاکی کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان پر وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو ایک مسلمان ہے، اگر اس کو بھی اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں تو پھر ڈفرینس کیا رہ گیا ایک مسلم اور نان مسلم کے اندر. تو تقریباً جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے کر دی. ہاں ایک چیز رہ گئی، وہ یہ ہے کہ استنجا کرتے ہوئے آپ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور جسم کو آپ بائیں ہاتھ سے صاف کریں. دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے جسم صاف کرنا، بلکہ جتنے بھی گندگی دور کرنے والے کام ہیں وہ سارے بائیں ہاتھ سے، یعنی ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے، اور جسم صاف کرنا ہے پخانہ اور پیشاب سے تو وہ بھی بائیں ہاتھ سے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو یہ چیزیں بیان ہو گئیں. ہاں جب ٹوائلٹ سے باہر نکلو تو یہ کہو غفرانک، بس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ غفرانک، بس یہ یاد کر لیں. جب داخل ہوتے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب نکلنا ہے تو غفرانک. تو کوئی سوالات ہیں تو آپ بتائیں. جی پہلا سوال یہ آیا ہے آن لائن کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے دوران کسی سروس اسٹیشن پر رکنا پڑتا ہے، وہاں جو ٹائلٹ کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاف نہیں ہوتی، یا اس پر نشانات کچھ پیشاب کے ہوتے ہیں یا پیشاب پڑھا بھی ہوتا ہے ان پر. تو اس پر فقہی اعتبار سے کس طرح طہارت کی جائے، جبکہ بیٹھ کر ہی طہارت کرنی ہے جس طرح سنا ہے ابھی، تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ یہ ہے کہ ٹوائلٹ رول کے ساتھ یا ٹیشو کے ساتھ آپ اس کو صاف کر لیں. جب وہ صاف ہو گیا تو پھر آپ اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. خشک ہو گیا، جب وہ سیٹ خشک ہو گئی تو اس کے اوپر بیٹھنا پھر کوئی ممنوع نہیں ہے آپ کے لیے. ایک مرتبہ صرف خشک ٹیشو سے، یا ایک مرتبہ گیلے سے بھی، یا پھر خشک کر کے؟ کیا طریقہ ہے؟ کتنی کو اس میں کتنی احتیاط برتی جائے؟ کوئی پانی کے ساتھ پہلے اس کو گیلا کر کے پھر خشک کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جب آپ نے اس کو ٹیشو کے ساتھ صاف کر دیا تو وہ خشک ہو گیا، تو اس کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں پھر. ٹھیک.
ایک اور سوال جو آیا کہ جب فلش کیا جاتا ہے ٹوائلٹ کا تو اس کی چھینٹیں واپس پانی کی پڑتی ہیں، کیا یہ بھی اس حدیث کے تحت شامل ہوگا جہاں فرمایا کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے کہ لوگ فلش دباتے ہیں اور وہ سارا پانی اس کی چھینٹیں واپس بھی پڑتی ہیں، سیٹ پر نظر آتی ہیں، واپس بھی پڑتی ہیں، تو کیا اس وقت سیٹ اگر کوئی انسان نہیں بند کرتا ٹوائلٹ سیٹ اور وہاں کھڑا دیکھ رہا ہے پانی نیچے کو جا رہا ہے اور اس کی وہ چھینٹیں پڑتی ہیں واپس جسم پر، تو کیا اس پر بھی یہی وعید ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ وہ سارا پانی گندا اس کے اندر پیشاب موجود ہے اور اس کے ساتھ میں دوسرا پانی مکس ہو گیا تو وہ چھینٹے گندے ہی اڑ رہے ہیں، اور چاہیے کہ ٹوائلٹ کو پہلے بند کر دو، اس کے بعد اس کو فلش کرو، یا یہ ہے کہ اتنا دور ہو جاؤ فوراً کہ وہاں تک چھینٹے نہ پہنچ سکیں۔ اس چیز کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اسی طرح سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جب ویسے سے ہٹ کے بھی ہے کہ وضو جب کیا جاتا ہے اکثر ہمارے گھروں میں جو سنک ہوتا ہے وہ ٹوائلٹ کے ساتھ ہوتا ہے، کیا اس میں داخل ہوتے ہوئے کس طرح یہ دعا پڑھی جائے ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی؟ کیا اس سے پہلے پڑھی جائے یا اندر داخل ہو کر پڑھی جائے؟ کب پڑھی جائے؟ پہلے بیفور انٹرنگ یہ دعا مانگ کے تو داخل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھول گیا ہو وہ پھر کس طرح اس کی ادائیگی کرے؟ تو رہنے دے۔ جی صحیح۔ اگر وضو کر رہے ہیں تو وضو کی کچھ دعائیں ہیں، وہ کیا اس باتھ روم میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ ہاں، اس کا حل یہ ہے کہ جو بات ایسے ہوتے ہیں نا کہ بیچ میں ٹوائلٹ بھی ہے اور وضو بھی ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے یہاں ہمارے برطانیہ کے اندر، تو وضو کی جو دعائیں ہیں وہ زبان سے نہ پڑھی جائیں بلکہ صرف مائنڈ میں ان کو سوچ لیا جائے، یعنی خیال میں پڑھ لی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو جو مانگ رہے ہیں اس کا تصور ذہن میں لے آیا جائے لیکن زبان سے نہ پڑھا جائے۔ صحیح۔ کیونکہ ٹوائلٹ کے اندر تو سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آدمی ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور سلام کوئی کہہ دے تو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا نام ہے، سلام اللہ کا نام ہے، اس لیے وہاں اس کے اندر باتھ روم کے اندر ٹوائلٹ روم کے اندر کوئی بھی ذکر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ میں ایک اور بات بھی اس کے ساتھ لگتی ہوئی ہے تو میں کہہ دوں کہ کچھ لوگوں نے اپنے موبائلز کا جو رنگ ٹون بنائی ہوتی ہے نا، وہ جو ان کی جو بیل ہوتی ہے اس میں اذان یا نعت شریف یا کوئی تلاوت انہوں نے لگائی ہوتی ہے، تو ان کا موبائل جو ہے وہ بسا اوقات وہ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں اذان شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اذان وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل سادی اس کا ہونا چاہیے، اس کا جو وہ بیل ہے بس سادہ رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے باتھ میں بھی وہ چیزیں بجنا شروع ہو جائیں۔ جی۔ ایک سوال کچھ عرصہ پہلے آیا تھا کہ ایک بزرگ ہیں، کافی عمر ہو گئی، تو ان کی مسلسل ہوا خارج ہوتی ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جب میں وضو بھی کر رہا ہوں تو اس دوران بھی ہوا خارج ہوتی ہے، اور ممکن نہیں کہ میں 2 رکعات بھی پڑھ لوں اور ان میں یہ ہوا خارج نہ ہو، کچھ معدے کا کوئی مسئلہ یا کچھ ایسا تھا، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا شریعت میں؟ وہ تو پھر ان لوگوں میں ہے جن کو معذورین کہتے ہیں کہ جو 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے، تو جو آدمی اتنا بھی نہ روک سکے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، وضو کر کے وضو پورا کر لے، بے شک اس کا وضو ٹوٹتا رہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگلی نماز سے پہلے پھر دوبارہ وضو پھر کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ جی۔ طہارت سے ہٹ کر کچھ سوالات آن لائن آئے ہیں،
اور 3-4 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ ہمارے قبرستان میں کئی ایسی قبور ہیں جو گر چکی ہیں، کیا ان کو دوبارہ مٹی ڈال کر بحال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا ایسا جائز ہے کرنا؟ اور اگر اس قبر میں اگر کچھ اعضاء ملیں، ہڈیاں ملیں، تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ قبر جو بیٹھ جائے اس کے اوپر مٹی ڈالنی چاہیے تاکہ قبر جو ہے وہ اس کا نشان باقی رہے، اور باقی جو ہڈیاں ہیں تو اگر اندر ہیں تو ان کو وہی رہنے دو، بس مٹی ڈال دو ان کے اوپر. جی صحیح. ایک سوال تھا آیا آن لائن واٹس اپ کال پر میسج ریکارڈ ہوا کہ بچے کا نام رکھا گیا ہے کلب محمد، چھوٹی کاف، نقطوں والی نہیں، چھوٹے کلب محمد. ہاں، کیا ایسا نام رکھنا شریعت میں درست ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء؟ میرے خیال میں یہ ایک اجتہادی سی بات ہے. میرے خیال میں اس طرح کا نام نہیں رکھنا چاہیے. نام وہ ہونے چاہیے جو شروع سے متوارث چلے آ رہے ہیں. انبیاء کے ناموں پر نام رکھا جائے، صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھا جائے، اہل بیت کے ناموں پہ رکھا جائے، اللہ کے جو اسماء ہیں ان کے ساتھ کوئی عبد لگا کے نام رکھا جائے، تو یہی اچھا ہے. کلب محمد یہ اس طرح کا نام جو ہے یہ آج تک ہمارے اسلاف نے اس کو اختیار نہیں کیا، لہٰذا اس کو ایز اے نام نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری زبان میں، عربی میں بھی کلب کبھی غلام کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اس کو نام نہیں بنانا چاہیے. اس کا ویسے مطلب بنتا کیا ہے؟ اور دا ڈاگ آف محمد، جی، تو اس کے بجائے غلام محمد نام رکھو. غلام محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. جی صحیح. آگے ایک سوال یہ آیا کہ غیر مسلم جو کہ بے گھر ہوں، ہوم لیس، جو کہ حرام اشیاء ہی کھاتے ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہو، کیا ان کے لیے وہ حرام اشیاء خرید کر اس بے گھر کے لیے امداد کرنا ایسا درست ہے کہ نہیں مسلمان کے لیے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو غیر مسلم ہے نا، تو غیر مسلم کی اگر وہ بے گھر ہے اور اس کو وہ چیز کھلا رہا ہے، تو میرے خیال میں بہتر تو یہ ہے کہ اس کو پیسے دے دے. غیر مسلم کو پیسے دے دینے چاہیے، کسی ایسے مجبور شخص کو کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، رہ گیا شراب خرید کے دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ کسی شراب کی دکان پہ جائے گا اور وہاں سے خریدے گا. تو وہ جو دکاندار ہیں وہ سوچیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس کے لیے خرید رہا ہے. تو اپنے آپ کو خام خواہ اعتراضات کے اندر ڈالنا، حدیث بھی ہے کہ اتقوا موارد التہم، تہمت والی جگہ سے بچو. تو کیوں اپنے آپ کو آدمی مشکوک بنائے؟ پیسے دے دیے جائیں، پھر ٹھیک ہے، وہ جو مرضی کھائے پیے. صحیح. اگلا سوال آن لائن آیا ہے واٹس ایپ پہ. سائل پوچھتے ہیں کہ یوزنگ ڈونیشنز فرام نان مسلمس فار مسجد ریلیٹڈ اور ویلفیئر ایکٹیویٹیز، کہ غیر مسلم اگر پیسہ دے مسجد کے لیے یا کسی بھی رفاعی کام کے لیے، کیا ایسا پیسہ استعمال کرنا مسجد کے لیے درست ہے کہ نہیں؟ یہ علماء فرماتے ہیں کہ خاص جو جگہ ہے نا نماز والی، وہاں نہیں لگانا چاہیے کفار کا پیسہ، لیکن مسجد سے جو متعلق چیزیں ہوتی ہیں، ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، بیت الخلاء ہے یا پارکنگ ہے یا اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں، ان پہ اگر لگا لیا جائے تو ٹھیک ہے. صحیح. جی، آج کے یہی سوالات تھے. صحیح. بہت اچھے سوالات آئے ہیں.
اگرچہ یہ ہمارا آج کا یہ پہلا ہی پروگرام ہے، امید ہے کہ مزید یہ سلسلہ بڑھے گا. تو آج استنجا کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، بڑی اہم باتیں تھیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ بیان ہوگا کہ پانی کون سا پاک ہوتا ہے، کون سا ناپاک ہوتا ہے، اور کپڑا پاک کرنا ہو تو کیا طریقہ ہونا چاہیے، یعنی نجاست کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.